اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، ایپیسوڈ نمبر 2، مقدمے کے بعد۔ یہ کتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے قبلہ حضور کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لعلی خلق العظیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ اور بے شک آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ سورہ القلم آیت نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف آغاز حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بے شمار خلقی اور خلقی صفات کے ساتھ کائنات میں امتیازی حیثیت کی حامل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام صفات عالیہ اور اخلاق حسنہ سے اپنی شخصیات کو کما حق آراستہ و پیراستہ کیا، اور پھر اس پر کمال یہ کہ انہوں نے ہم تک منتقل کیا۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ ان شمائل، محامید اور خصائل کو ہر مقام پر امت مسلمہ اور روشنی کی متلاسی انسانوں میں جاننے کی آرزو اور جستجو رہی ہے۔ آج بھی یہ بیش بہا جذبہ اور لائق رشک ولولہ ان کے قلوب اور اذہان میں زندہ و بیدار ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ امت مسلمہ کی زندگیاں جب تک ان خصائل و شمائل سے مزین رہیں، وہ رعنائی کردار اور حسن اخلاق سے دلوں اور زمانوں میں فاتح کی حیثیت سے اپنے مقام و مرتبہ میں روز افزوں اضافہ کرتی رہیں۔ اس رعنائی کردار اور حسن اخلاق نے انہیں گم کردہ راہ انسانی قافلوں کا پیشوا و مقتدا اور امام و رہبر بنا دیا۔ وہ جہاں بھی گئے انسانوں کا مرجع محبت اور مرکز عقیدت رہے۔ کامیابی و کامرانی ان کے ہم رکاب رہی، اور مسرت و شادمانی ان کی راہوں میں فرش پا انداز دکھائی دی۔ ایک خلق کا معنی و مفہوم۔ خلق کا لفظ لغت میں طبیعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خلق بندگی کے سب سے بڑے خصائص میں سے ہے جو لوگوں کے جواہر کو ظاہر کرتا ہے۔ خلق کی جمع اخلاق ہے۔ اخلاق کے اچھا یا برا ہونے کے بنا پر انسان کے اچھا یا برا ہونے کا تعین ہوتا ہے، کیونکہ ظاہراً تو ہر انسان یکساں طور پر اپنی خلقت کے لباس میں مستور ہوتا ہے، لیکن وہ مشہور اپنے اخلاق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، سورہ لقمان آیت نمبر 20۔ اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہاں ظاہر سے مراد جسمانی ساخت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور جگہ فرمان ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، سورہ الحجر آیت نمبر 29۔ پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں۔ اور باطن سے مراد اخلاق کا درست ہونا ہے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آیت نمبر 29 سورہ حجر۔ اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں۔ یوں کسی بھی انسان کی پہچان اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ ذیل میں ہم اخلاق حسنہ کی حقیقت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم پر چند صفحات سپرد قلم کریں گے، تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے
خلق کی عظمت واضح ہو جائے۔ 2. حقیقت اخلاق۔ انسانی رویوں کے تناظر میں انسان کے اندر 2 قسم کی خاصیتیں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ کچھ خوبیاں اس کے مزاج کا حصہ ہوتی ہیں، انہیں احوال طبیعہ کہتے ہیں۔ مثلا غصے یا کسی پریشانی میں ایک ہیجان اور اضطراب کا پیدا ہو جانا، اچھی بات پر مسکرا کر خوش ہو جانا اور کسی پریشان کن بات پر غم زدہ ہو جانا، اس قسم کے احوال ہم سب کی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ ان احوال کو طبعی احوال کہتے ہیں، اور یہ اخلاق نہیں ہیں، بلکہ یہ اخلاق کا تعلق احوال عادیہ سے ہے۔ اگر انسان اپنے اوپر زبر کر کے بھلائی، اچھائی اور نیکی کا کوئی کام کرے تو اس کیفیت میں انجام پانے والے نیک کاموں کو بھی اخلاق نہیں کہتے، یعنی وہ انسانی خلق نہیں ہے۔ خلق تب بنتا ہے جب بندے کے نفس کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے جو اس کے لیے نیکی کے کام کرنا مرغوب اور آسان کر دیں، وہ لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کے اعمال سہولت اور شوق کے ساتھ انجام دے سکے۔ اگر نفس کے اندر ایسی خوبی پیدا ہو جائے جس کے باعث دوسرے لوگوں کے ساتھ نیکی، بھلائی، عفو و درگزر اور احسان و اکرام کا طرز عمل اپنانا نہایت آسان اور خوشگوار ہو جائے، اور ان امور کی انجام دہی میں نہیں تکلف سے کام لینا پڑے اور نہ ہی اس کی طبیعت پر بوجھ آئے، تو اسے اخلاق کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسروں کو عزت دینے، کمزور کی مدد کرنے اور دوسرے کے دکھ درد مٹانے کے عمل میں بھی اسے کوئی دقت پیش نہ آئے، بلکہ اس کی طبیعت میں ہی نیکی کی رغبت اور میلان ایک فطری جذبے کے طور پر معززن ہو جائے، اور پھر اس میں ایسی مضبوطی، استقامت اور دوام آ جائے کہ حالات کے تغیرات بھی اس میں کمی نہ آنے دیں، تو ایسی نفسی صفت کو اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ 3. انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام کی خلقت میں ہی اخلاق حسنہ ودیعت کر دیے جاتے ہیں۔ اخلاق حسنہ کے 2 پہلو ہیں، اکتسابی اور جبلی۔ خلق حسن کی صلاحیت بندے میں پیدائشی بھی ہوتی ہے اور اکتسابی بھی۔ اکتسابی پہلو کا معنی یہ ہے کہ بندہ محنت، ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے زندگی میں اخلاق حسنہ کو حاصل بھی کرتا ہے اور موجود اخلاق کو ترقی بھی دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحم اللہ علیہ کے لیے حسن خلق کی یہی صلاحیت ان کی جبلت اور طبیعت میں بھی پیدائشی طور پر ودیت فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے پیدائشی کے دن سے لے کر اعلان نبوت تک بھی خلاف اخلاق کوئی کام صادر نہیں ہو سکتا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اعلان نبوت سے قبل بھی جھوٹ، بخل، کنجوسی، ظلم و جبر اور ہر قسم کی بدخلقی سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کا چہرہ ہمیشہ تبسم ریز رہتا ہے، وہ طہارت، صداقت، امانت، دیانت اور احسان و سخاوت کے پیکر اتم ہوتے ہیں۔ انسان ان سے مل کر فرحت محسوس کرتا ہے، وہ ہر ایک سے محبت کرتے ہیں اور کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی بنایا ہوتا ہے اس کے نفس میں ازل سے ہی یہ ساری خوبیاں ودیعت فرما دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد نچلے درجے میں یہی خوبیاں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے اندر بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اگرچہ اولیاء و صالحین محنت اور ریاضت اور مجاہدہ و عبادت سے بھی اپنی زندگی میں ان کو ترقی دیتے رہتے ہیں اور کمال تک پہنچتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں
حسن اخلاق کو نبوت کا 24واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سرجس المزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اچھی سیرت، تحمل، وقار اور میانہ روی نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق حسنہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خصائل اور فضائل میں سے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جس خوش نصیب انسان کو اخلاق کی خوبیاں نصیب ہو گئیں، گویا اس نے براہ راست نبوت کا فیض پا لیا۔ 2، امام مسلم نے الصحیح کی کتاب الایمان میں اور امام ترمذی نے السنن کی کتاب البر والصلاح میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث مبارک روایت کی ہے۔ اسے حدیث سے الشج بھی کہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سردار منظر سے فرمایا، تمہارے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے، ایک حلم و بردباری اور دوسری نرمی و ملاطفت۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ جب اس صحابی نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فرمائیے کہ یہ صفات میری خلقت میں تھیں یا نئی پیدا ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ صفات تمہارے اندر پیدائشی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خلقت میں ان خوبیوں کا بیج رکھ دیا تھا اور تم نے محنت سے ان کو مزید ترقی دے دی۔ اس طرح تمہاری سیرت اور اخلاق ان خوبیوں کے ساتھ منور ہو گئے ہیں۔ مذکورہ حدیث مبارک سے ائمہ کرام نے یہ نکتہ اخذ کیا ہے کہ اخلاق جبلی بھی ہوتے ہیں اور کسبی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بلائی کے بیج ہر طبیعت میں رکھے ہوتے ہیں۔ مزید محنت سے انسان کی سیرت اچھے اخلاق کے ساتھ روشن اور مزین ہو جاتی ہے۔ اگر انسان محنت اور ریاضت کرے تو بری صفات اور برے اخلاق دور ہو سکتے ہیں یا کم ہو سکتے ہیں۔ اگر برے اخلاق کا علاج ممکن نہ ہوتا تو تعلیم اخلاق، ریاضت اور مجاہدہ سب بے مقصد ہوتے۔ 4، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم آیت نمبر 4، اور بے شک آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ خالق کائنات کا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ اخلاق کو عظیم کہنا بہت اہم ہے۔ اس ارشاد الہی کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل و خصائل، اخلاق و آداب اور عادات و اطوار سب اعلیٰ اور عظیم تر ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی جہت سے بھی کوئی نقص یا کمی نہیں ہے۔ گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور کمال ہما پہلو اور ہما جہت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جملے اخلاق و اوصاف منتہائے کمال پر ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا، میں نے پڑھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتی ہے، کانا
خلقہ القرآن، یعنی سارا قرآن، یعنی اس کی ہر آیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دراصل بتانا یہ چاہتی تھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی کوئی حد نہیں، نہ وسعت میں نہ بلندی میں۔ جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے معنی و معارف کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر عالم، عارف، مفسر، محدث، فقیہ اور مفکر جب قرآن مجید کی آیات بار بار پڑھتا ہے تو ہر بار اس پر ہر آیت کا ایک نیا معنی منکشف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء و عرفاء نے ایک آیت کے متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ 1450 سال گزر گئے لیکن قرآن مجید کے معنی ختم نہیں ہوئے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح اس کے کلام کے معنی اور معارف کی بھی کوئی حد نہیں۔ قیامت تک اہل علم جب بھی قرآن مجید کی کسی آیت کو پڑھیں گے ان پر نئے سے نئے معنی منکشف ہوتے رہیں گے۔ یہی بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ السلام کی نسبت فرمائی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کے معنی کی حد نہیں ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کمالات کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ 5، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جملہ اخلاق الہیہ سے مزین کر دیا گیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کائنات میں ظہور پیکر بشری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نفس مبارک کے مزکہ و مصفہ اور باکمال ہونے کے باوجود اس میں بشری صفات موجود تھیں۔ اس حقیقت کی بنا پر اگر کوئی سوال کرے کہ بشری صفات کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ، خلق عظیم اور اخلاق الہیہ کیسے بن گئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان بشری صفات پر اپنی صفات الوہیہ کا رنگ چڑھا دیا تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات اتاریں۔ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت اتاری۔ جیسے جیسے آیت کا نزول ہوتا گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بشری اخلاق کا پرتو اترتا گیا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا رنگ چڑھتا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نازل ہونے والی ایک ایک صفت نے ایک ایک بشری خلق کو الگ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نئی صفت اور خلق اترا تو بشری خلق آپ کی ذات سے الگ ہو گیا۔ پھر نیا خلق اترا تو سابقہ بشری خلق جدا ہو گیا۔ جب سارا قرآن نازل ہو چکا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بشری اخلاق میں سے کچھ بھی نہ بچا تھا۔ اب جسم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تھا مگر اخلاق خدا کا تھا۔ یوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نہ صرف اخلاق الہیہ کے سارے رنگ چڑھ گئے بلکہ بشری خلق اور طبعی خصائص بھی بدل گئے۔ اس کے بعد جو کبھی کبھی بشری صفتوں کا ظہور ہوتا تھا تو وہ امت کی تعلیم، اصلاح اور سنت کے اجرا کے لیے ہوتا تھا۔ یوں جس طرح 23 برس تک قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا، قرآن مجید کی آیت صورتوں کی شکل اختیار کرتی رہی، اسی طرح ان آیات کی صفات کا رنگ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور نفس مبارک پر چڑھتا رہا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انسانی اور بصری اوصاف زائل ہوتے رہے۔ جس طرح آیات منسوخ ہوتی ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بشری خصائل بھی منسوخ ہوتے رہے،
اور صفات الہیہ سخت ہوتی رہیں، اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص رحمت الہیہ کا اظہار تھا کہ مختلف بشری صفات کے ظہور کے موقع پر مختلف اوقات میں آیات قرآنیہ کا نزول ہوا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، الفرقان آیت نمبر 32۔ یوں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے تدریجاً اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کے قلب اطہر کو قوت بخشیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے تاکہ آپ کو ہمارے پیغام کے ذریعے بار بار سکون قلب ملتا رہے۔ الغرض جب سورہ مائدہ کی اس آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا نزول ہوا تو نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے بصری اوصاف ختم ہو گئے تھے، اور قرآنی صفات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں جذب و راسخ ہو چکی تھی۔ گویا نزول قرآن کی تکمیل کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ اوصاف، کمالات اور اخلاق و عادات قرآنی آیات میں ڈھل گئے تھے۔ یوں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجسم قرآن بن گئے تھے۔ اب بات واضح ہو گئی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیوں یہ فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن یعنی اس کی ہر آیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اس فرمان کی وجاہت میں شیخ شہاب الدین سہروردی نے عوارف المعارف میں لکھا ہے، در حقیقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہنا چاہتی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اللہ تعالیٰ کے اخلاق تھے، یعنی اخلاق محمدی در اصل اخلاق الہیہ تھے، لیکن بارگاہ سمودیت اور بارگاہ الوہیت کے احترام میں یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے کلام کا نام لے لیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام حقیقت میں متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ سارا قرآن اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ لہذا بجائے یہ کہنے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اللہ کے اخلاق تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کا نام لے کر ادب الوہیت بھی برقرار رکھا، اور عظمت و رفعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بیان کر دی۔ اخلاق الہیہ کی تعریف میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے تلقیح الاذہان و مفتاح المعرفۃ الانسان میں، امام غزالی نے احیاء العلوم الدین میں، اور شیخ اسماعیل حقی نے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 19 کی تفسیر میں بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے 360 اخلاق ہیں جو توحید باری تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے ان میں سے ایک خلق بھی اپنی زندگی میں داخل کر لے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ جس طرح معروف اسماء حسنہ 99 ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے 360 نمایاں اخلاق ہیں، جو ان میں سے ایمان اور توحید کے ساتھ ایک خلق بھی اپنی زندگی میں داخل کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ علماء اور عرفاء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہ سارے اخلاق کسی نبی اور رسول میں جمع نہیں ہوئے سوائے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو اپنے جملے اخلاق کا مرقع بنا دیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
مقدمے کے بعد یہ دوسرا ایپیسوڈ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔